السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈار نیوز میں خوش آمدید۔ ہم اکثر اس بات میں کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور پہلے ہوگا یا دجال کا، اور ریسنٹلی اسرائیل کے ہیلتھ منسٹر نے جس مسیحا کی آمد کی طرف اشارہ کیا تھا وہ کون ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امام مہدی نے دجال سے پہلے آنا ہے، اور دجال نے امام مہدی کی افواج کی کامیابی پر شدید غصے میں آ کر باہر نکل آنا ہے۔ اور جہاں تک اسرائیلی ہیلتھ منسٹر کے بیان کا تعلق ہے تو اس پر ہمارے چینل کی طرف سے ویڈیو بنائی جا چکی ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے دجال کی طاقت کی، اس کے پاس موجود اختیارات کی، کہ دجال خروج کے بعد کتنا طاقتور ہوگا۔ دجال کو جتنی بھی طاقتیں ملی ہوں گی وہ ساری اللہ پاک کی طرف سے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے ہی دی ہوں گی، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کریں کہ کون اللہ کی پناہ میں آتا ہے اور کون دجال کی مکاری کا شکار ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گے، لیکن لوگوں کو جو آگ دکھائی دے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور لوگوں کو جو ٹھنڈا پانی دکھائی دے گا تو وہ جلانے والی آگ ہوگی۔ اس لیے تم میں سے جو کوئی اس کے زمانے میں ہو تو اسے اس میں گرنا چاہیے جو آگ ہوگی، کیونکہ وہی انتہائی شیریں اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ یہاں اس حدیث مبارکہ کو ایک دوسری حدیث مبارکہ سے جوڑ کر اکٹھا ہی دیکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ میں تمہیں دجال کے متعلق ایک ایسی بات بتا دوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو اب تک نہیں بتائی۔ وہ کانا ہوگا اور جنت اور جہنم جیسی چیزیں لائے گا، پس جسے وہ جنت کہے گا در حقیقت وہی دوزخ ہوگی، اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اس طرح ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ آج کے اس جدید ترین دور میں ہولوگرافک ٹیکنالوجی اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ ہمیں کوئی بھی منظر حقیقی منظر کی طرح پیش کر سکتے ہیں، اور آپ کو اگر علم نہ ہو کہ منظر ہولوگرافک ٹیکنالوجی کی مدد سے ترتیب دیا گیا ہے تو آپ کے لیے اس منظر اور حقیقی منظر میں فرق کرنا بالکل ناممکن ہوگا۔ آج کی اینیمیٹڈ موویز دیکھیں تو آپ کو ایسے حسین مناظر دکھائے جاتے ہیں کہ شاید آپ نے دنیا میں کبھی نہ دیکھیں۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ہی بنائے جانے والے مناظر اصل میں دجال کے چشمے، دجال کی جنت، دوزخ اور آگ ہوگی، جیسا کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر کسی پہ یہ وقت آئے کہ انہیں دجال کی جنت اور دوزخ میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو تو اسے آگ میں، یعنی جسے دجال اپنی دوزخ بتائے گا، اس کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ وہی راحت اور ٹھنڈا اور شیرین پانی ہوگا۔ اب یہاں آپ ذرا غور کیجئے کہ دجال کا جو منظر ہوگا اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی آگ میں ٹھنڈک ہوگی اور اس کی جنت یا چشمے میں آگ ہوگی۔ یہ میرے اللہ پاک کے حکم سے ہوگا، کیونکہ اس کی جنت جہنم پہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کس نے اللہ پہ یقین کیا اور کس نے دجال پہ۔ پس جس نے اللہ کو چنا، اللہ پاک اس کے لیے دجال کی آگ کو گلے گلزار بنا دے گا، اور دوسری صورت میں دجال کا چشمہ آگ بن جائے گا۔ اس دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا، مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان باتوں کے لیے وہ نہایت حقیر ہے، لیکن اللہ اسے اس کی اجازت دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں یا دجال پہ۔ دجال کے پاس روٹی یعنی خوراک کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، اور ساتھ میں پانی کا دریا، مطلب کہ بہت کثیر مقدار میں پانی ہوگا۔ اور آپ نے شاید آج تک غور نہ کیا ہو، لیکن دجال کا یہ کھیل ہم خود ہی پورا کر چکے ہیں۔ خالص خوراکیں چھوڑ کر مصنوعی غذاؤں کی صورت میں دجالی کمپنیاں آج ہمیں اس قدر کھوکھلا کر چکی ہیں کہ جدید برانڈز، امپورٹڈ خوراکیں، کولڈ ڈرنکس جو کسی بھی طرح کسی زہر سے کم نہیں ہیں، وہ مہنگے داموں میں بیچی جا رہی ہیں جو بیماری کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں۔
اور جب دجال آئے گا تو ہماری ساری غذائیں اور سارا پانی بند ہوگا اور مجبور و محکوم لوگ ایک گھونٹ پانی اور ایک نوالا روٹی پر اس کی خدائی کو تسلیم کر لیں گے۔ اور آج ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھ لیں تو حالات ہمارے سامنے ہیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دجال کی دسترست تمام قدرتی وسائل پر ہوگی، مثلاً بارش، فصلیں، قحط اور خشک سالی وغیرہ۔ دجال بارش بھی برسائے گا، دجال فصلیں بھی برباد کرے گا، قحط اور خوشحالی بھی لائے گا اور لوگوں کو پیاسا بھی مارے گا۔ اب ہم اس پر بات اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو کافر ہو گئے ہیں، بارش تو صرف اللہ برسا سکتا ہے، فصلیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، قحط اور خوشحالی کا مالک صرف اللہ ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، مگر اللہ پاک کے حکم سے ہی دجال کو یہ اختیارات ملیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزما سکے۔ دجال کے پاس مزید کیا اختیارات ہوں گے اور کون سی ٹیکنالوجیز یوز کر کے وہ مزید فتنہ فساد برپا کرے گا، اس پر انشاءاللہ میں اپنے اگلے ویڈیو میں بات کروں گی۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ افواج پاکستان پائندہ باد، پاکستان